نمائندگی ہوم ڈپارٹمنٹ کے ذریعے کی جاتی ہے، لیکن ڈاکٹر مارنگ بلوچ کے کیس میں دفعہ 3 اور 6 کے تحت درکار قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے، یعنی ایم پی او ایکٹ 2011 کی مکمل پیروی نہیں کی گئی، جس بنا پر ہمارا مطالبہ تھا کہ ڈی سی کا جاری کردہ نوٹیفیکیشن غیر قانونی قرار دے کر اسے خارج کیا جائے۔ اس سلسلے میں ہم نے بلوچستان ہائی کورٹ سے رجوع کیا اور ہماری وکلا ٹیم نے معزز عدالت کے سامنے کیس کی تمام پہلوؤں کو واضح کیا، جس پر یہی امید تھی کہ معزز عدالت قانونی اور آئینی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اس کیس کا فیصلہ سنائیں گے، لیکن افسوس کہ معزز عدالت حکومت کے سامنے اپنی آئینی اور قانونی اختیارات سے دستبردار ہو گئے۔ گزشتہ 3 دن سے ڈاکٹر مارنگ بلوچ کی کیس میں فیصلہ متوقع تھا۔ جمعرات کے روز دلائل مکمل ہونے کے بعد جمعے کو فیصلہ سنایا جانا تھا، لیکن ریاستی دباؤ کی بنا پر مسلسل تاخیر کی گئی۔ پیر کے روز بھی فیصلہ سنایا نہیں گیا، جبکہ آج عدالت کو فیصلہ سنانا تھا۔ اس کے برعکس معزز عدالت نے کیس کو مزید سماعت کے لیے ہوم ڈپارٹمنٹ کو منتقل کر دیا۔ یہ ایک غیر معمولی اور حیران کن اقدام ہے۔ قانونی تقاضے پورے کیے بغیر عدالت کے بجائے انتظامیہ کو معاملہ بھیجنا انصاف کے تقاضوں کے منافی ہے۔ اگر عدالت ہمارے خلاف فیصلہ بھی سنا دیتی تو ہمارے پاس سپریم کورٹ جانے کا قانونی حق موجود ہوتا، تاہم اس فیصلے کے نتیجے میں اب ہمارے لیے سپریم کورٹ کا راستہ بھی وقتی طور پر بند ہو چکا ہے۔ ہوم ڈپارٹمنٹ کی جانب سے بنائی جانے والی کمیٹی جو بیوروکریٹس پر مشتمل ہوگی، اس کیس کا فیصلہ کرے گی۔ اس کمیٹی کے فیصلے کے لیے کوئی مقررہ مدت نہیں، وہ ایک دن لے یا 1 سال، کوئی پابندی نہیں۔ اگر کمیٹی کا فیصلہ بھی خلاف انصاف ہوا تو ہمیں دوبارہ ہائی کورٹ سے رجوع کرنا پڑے گا اور وہاں سے سپریم کورٹ تک جانا ہوگا۔ یہ ایک جان بوجھ کر بنائی گئی پیچیدہ راہداری ہے جس کا مقصد صرف تاخیر اور انصاف سے انکار ہے۔ واضح رہے کہ اس کیس میں ڈاکٹر مارنگ بلوچ کے ساتھ ساتھ BYC کے دیگر کارکنان کی کیسز کو بھی شامل کیا گیا ہے اور اس فیصلے کا اطلاق ان تمام کیسز پر ہوگا۔ معزز صحافی حضرات، یہ تمام تفصیلات اس امر کی نشاندہی کرتی ہیں کہ اس کیس میں جان بوجھ کر تاخیر کی جا رہی ہے اور قانونی تقاضوں کو نظر انداز کر کے غیر قانونی اقدامات کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ ہم عدلیہ، وکلا برادری اور انسانی حقوق کے اداروں سے اپیل کرتے ہیں کہ اس کیس میں انصاف کے تقاضے پورے کرنے میں کردار ادا کرے۔ مزید اس غیر قانونی اقدامات کے خلاف BYC اپنا آئندہ لائے عمل کا اعلان جلد کرے گی۔ سپریم کورٹ سے لے کر تمام یونٹس کے جو ہائی کورٹ کی ججمنٹس ہے اس سے متعلق رپورٹڈ، اس آج کے آرڈر میں بھی ان کا ذکر ہے کہ ہم 10 سے 12 ججمنٹس دے چکے ہیں اور اس میں باقاعدہ ایک پروسیجر دی جا رہی ہے۔ حالانکہ ان کا ذکر کیا گیا ہے لیکن اس کا جو رزلٹ ہے اس رزلٹ کو فالو نہیں کیا گیا ہے۔ PTI کے بھی ورکرز تھے، اس کے علاوہ PTM کے بھی کچھ ایسے لوگ تھے۔ بلوچستان ہائی کورٹ نے ان کو ریلیف دیا ہے۔ ہمارے بلوچستان ہائی کورٹ کے 2 رپورٹڈ ججمنٹس ہیں اس حوالے سے۔ اس میں ایشو یہ ہے جس سے ہم خود کو ایگریوڈ سمجھتے ہیں اور جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ آج کورٹ کے اپنی جانب سوالیہ نشان اٹھائے جاتے ہیں، لیکن پہلے شک یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ جسٹس ڈیلیڈ، جسٹس ڈینائڈ۔ آپ نے آلریڈی ڈینائی کر کے اس کو 5 دن پینڈنگ رکھا، اب ہمیں کہا گیا ہے کہ اس کو کنورٹ کر کے بھیج دیتے ہیں ہوم ڈپارٹمنٹ۔ آیا انہوں نے ہماری کورٹ سے استدعا بھی یہی ہے اس پٹیشن میں کہ انہوں نے اس پروسیجر کو فالو کیا ہے جس کے تحت ہمیں ڈیٹین رکھا گیا ہے۔ ہم اس صورت میں وہاں جا سکتے تھے کہ جب وہ اس پروسیجر کو فالو کرتے جو اس میں ایکٹ میں موجود ہے۔ جب انہوں نے اس کو فالو نہیں کی اور ہمیں بیان دی باہر رکھا۔ جہاں تک نوٹیفیکیشن کی بات ہے اور FIRs کی، جس دن ہماری ہیئرنگ ہوئی ہے اس ہیئرنگ کے دوران صرف انہوں نے 3 FIRs کا ذکر کیا ہے اور نوٹیفیکیشن کو وہاں لے کر آئے۔ اس کی میعاد جو 15 دن ہے اور ہم آلریڈی 18 دن ڈیٹینڈ تھے جب انہوں نے وہ نوٹیفیکیشن پیش کیا۔ 2 ایسے FIR انہوں نے پیش کیے جن میں آلریڈی ایک میں ہمیں ضمانت ملی ہے اور دوسرے میں ہم بری ہو چکے ہیں۔ جیسے اسلام آباد کے کیس کا انہوں نے ذکر کیا، کوثر کا جو 2023 کا ہے، اس میں آلریڈی 24 کا ہے، اس میں آلریڈی وہ کیس جو ہے ڈیسائیڈ ہو کے آ گیا ہے اور اس میں ہمیں ریلیف ملی ہے۔ تو یہ ان کی پریکٹسز ہیں۔